ہر طرح کی تعریف اللہ کے لیے ہے، ہر طرح کی تعریف اللہ کے لیے ہے جو پکارنے والوں کی پکار کو قبول کرنے والا ہے، کوشش کرنے والوں کو ثواب سے نوازنے والا ہے، طلب کرنے والوں کو عطا کرنے والا ہے، رغبت رکھنے والوں کو راضی کرنے والا ہے، ہلاک ہونے والوں کو بچانے والا ہے، اور راہ پر چلنے والوں کو ہدایت دینے والا ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ ایک اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، اس کا کوئی شریک نہیں، عبادت کو اسی کے لیے خالص رکھتے ہوئے، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اس کے بندے اور رسول، متقیوں کے امام اور خاتم الانبیاء ہیں۔ اللہ کا درود و سلام اور برکت نازل ہو آپ پر، آپ کی آل پر، آپ کے صحابہ پر، اور قیامت تک اچھے طریقے سے ان کی پیروی کرنے والوں پر۔ اما بعد، اللہ کا تقوی اختیار کرو اور اسی کی اطاعت کرو، اس سے ڈرو اور اس کی نافرمانی نہ کرو، اور جان لو کہ تم سب کا معبود ایک اللہ ہی ہے، سو تم اس کی طرف متوجہ ہو جاؤ اور اس سے گناہوں کی معافی چاہو، اور مشرکوں کے لیے بڑی ہی خرابی ہے۔ مسلمانوں، ہم ذی الحجہ کے 10 اور حج کے مبارک سب سے بہترین ایام کے سایوں میں رہے ہیں۔ ہمیں کریمانہ نعمتوں اور عظیم رحمتوں سے نوازے کے بعد یہ ایام اکٹھے ہوئے اور گزر گئے، اپنے خیموں کو سمیٹ لیا اور لوٹ گئے۔ ہم نے ان ایام میں جو عمل کیا وہ انہی پر ڈال دیا۔ مبارکبادی اور نعمتیں ہیں ان کے لیے جو ان میں کامیاب ہوئے، اور ہلاکت و بدبختی ہے ان کے لیے جو ان میں محروم رہے۔ یاد رکھو کہ ان بابرکت دنوں کے ثمرات و اثرات سے ایک مسلمان کو جو اہم چیز حاصل کرنی چاہیے وہ ہے نیک اعمال پر مداومت برتنا۔ وہ طاعت کیا ہی اچھی ہے جس کے بعد طاعتیں ہوں، اور وہ نیکی کیا ہی بہترین ہے جس کے بعد نیکیاں ہو۔ کتنا شاندار ہے نیک اعمال کا یکے بعد دیگرے انجام پانا، جن کے سرے آپس میں ملے ہوں اور جن کی کڑیاں باہم جڑی ہوں۔ بے شک یہی باقی رہنے والی نیکیاں ہیں، اور باقی رہنے والی نیکیاں تیرے رب کے نزدیک ثواب کے لحاظ سے اور انجام کے لحاظ سے بہت ہی بہتر ہیں۔ بے شک ہمیشگی والی طاعت اور مسلسل عبادت اچھائی کی علامت، توفیق کی ضمانت اور قبولیت کی دلیل ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، اور اگر یہ وہی کریں جس کی انہیں نصیحت کی جاتی ہے تو یقیناً یہی ان کے لیے بہتر اور بہت زیادہ مضبوطی والا ہے، اور تب تو انہیں اپنے پاس سے بڑا ثواب دیں، اور تب تو انہیں ہم اپنے پاس سے بڑا ثواب دیں اور یقیناً انہیں راہ راست دکھا دیں۔ اللہ کے بندو، ہدایت کا راستہ نہ تو زمانے کے ساتھ خاص ہے، اور نہ اللہ کی عبادت کسی زمین کے حصے یا جگہ کے ساتھ محدود ہے۔ حسن بصری رحمہ اللہ کا قول ہے، اللہ نے مومن کے عمل کے لیے موت کے علاوہ کوئی متعین وقت نہیں بنایا ہے۔ پھر انہوں نے یہ آیت تلاوت کی، اور اپنے رب کی عبادت کرتے رہیں یہاں تک کہ آپ کو موت آ جائے۔ اطاعت کے میدان وسیع ہیں، جیسے نماز، روزہ، عمرہ، قرآن مجید کی تلاوت، ذکر اور صدقہ، اور اللہ نے کوئی فرض مقرر نہیں کیا ہے مگر اس جیسی نفل بھی مشروع کی ہے، تاکہ اس کے ذریعے بندہ اجر و ثواب حاصل کرے اور اپنے لوٹنے کی جگہ اور ٹھکانہ کو بہتر کرے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، میرا بندہ نفل عبادت سے میرا تقرب پانے کی کوشش کرتا رہتا ہے، یہاں تک کہ میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں، اور جب میں اس سے محبت کرنے لگوں تو اس کا کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، اور میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، اور اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، اس کا قدم بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے۔ اگر وہ مجھ سے مانگے تو میں اسے ضرور دوں گا، اور اگر میری پناہ میں آنا چاہے تو میں اسے ضرور پناہ دوں گا۔ عمل صالح پر مداومت برتنا، خواہ وہ کم ہی کیوں نہ ہو، برابر انجام نہ دیے جانے والے عمل کثیر سے بہتر ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ کون سا عمل اللہ کو سب سے زیادہ پسندیدہ ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس پر سب سے زیادہ مداومت برتی جائے، خواہ وہ عمل کم ہو۔ اس حدیث کو بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے۔ حضرت علقمہ رضی اللہ عنہ نے ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے دریافت کیا کہ ام المومنین، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل کیسا تھا؟ کیا آپ نے کچھ دن مقرر کر رکھے تھے؟ انہوں نے کہا، نہیں، بلکہ آپ کے عمل میں ہمیشگی ہوتی تھی، اور تم میں سے کون ہے جو آپ کے جیسی استطاعت رکھتا ہے؟ اس حدیث کو بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے۔ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ فرماتے ہیں، عبادت میں بہتر یہ ہے کہ میانہ روی اور پابندی کے ساتھ کیا جائے، نہ کہ ایسی مبالغہ آرائی کے ساتھ جو عبادت کے ترک کرنے کا موجب ہو جائے، جیسا کہ
دوسری حدیث میں آیا ہے کہ تھکا ہارا مسافر نہ تو سفر ہی طے کرتا ہے اور نہ ہی سواری کو باقی چھوڑتا ہے۔ ان کی بات ختم ہوئی۔ اے اللہ تو ہمیں بھلائیوں کو کرنے اور برائیوں سے رکنے کی توفیق عطا فرما، ہماری موت ہو اس حال میں کہ تو ہم سے راضی ہو۔ اے اللہ تو ہمیں قرآن کریم میں برکت عطا فرما اور نبی کریم کے طریقے سے ہمیں فائدہ پہنچا۔ میں کہہ رہا ہوں جو تم سن رہے ہو، اور میں مغفرت طلب کرتا ہوں اپنے لیے اور آپ کے لیے اور دنیا کے تمام مسلمانوں کے لیے ہر طرح کے گناہوں سے اور خطاؤں سے۔ تم بھی اس سے مغفرت طلب کرو، بے شک وہ معاف کرنے والا رحیم ہے۔ ہر طرح کی تعریف اللہ کے لیے ہے، اس کی نعمت سے نیکیاں مکمل ہوتی ہیں اور اس کے فضل سے برکتیں حاصل ہوتی ہیں۔ اللہ کا درود و سلام ہو مخلوق کے سب سے اشرف پر، فضائل و مکارم والے ان کی آل و اصحاب پر، اور قیامت تک ان کی اچھے طریقے سے پیروی کرنے والوں پر۔ اما بعد، مومنوں اور اے مبارک حاجیوں، آپ انتہائی مفید اور پاکیزہ اسباق کے ساتھ حج کے مدرسے سے نکلے ہیں، اور آپ نے اس کے نہایت میٹھے اور پیاس بجھانے والے چشمے سے سیرابی حاصل کی ہے۔ آپ نے توحید پر مبنی اس عظیم شعار کو قائم ہوتے ہوئے دیکھا ہے کہ وہاں صرف ایک اللہ کی عبادت کی جاتی ہے، اس کے علاوہ کسی کو بھی نہیں پکارا جاتا ہے، اور اسی عز و جل کے لیے طواف اور قربانی کی جاتی ہے۔ حج نے آپ کو طاعت کے ساتھ صبر کرنے اور نفس کو خواہشات کے دلدل میں گرنے اور شیطان کے مکر میں پھسلنے سے بچنے کی تربیت کی ہے۔ اس کے بعد آپ کو حکم دیا گیا ہے کہ آپ نیک اعمال انجام دیتے رہیں، احکامات پر استقامت برتیں اور ممنوعات سے دور رہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، پس آپ جمے رہیے جیسا کہ آپ کو حکم دیا گیا ہے۔ سفیان بن عبداللہ ثقفی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا کہ میں نے اللہ کے رسول سے پوچھا، ہے اللہ کے رسول مجھے اسلام کے بارے میں ایسی بات بتائیے کہ آپ کے بعد کسی سے اس کے بارے میں سوال کرنے کی ضرورت نہ رہے۔ آپ نے فرمایا، کہو میں اللہ پر ایمان لایا اور اس پر جم جاؤ۔ صوبان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سیدھی راہ پر قائم رہو اور تم کما حق ہو اس پر قائم نہیں رہ سکو گے۔ اس حدیث کی تخریج امام احمد اور ابن ماجہ نے کی ہے۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں، سب سے بڑے شرف کی بات استقامت کو لازم پکڑنا ہے۔ اللہ سے رضا اور قبولیت طلب کرو، اس سے ہدایت اور درستگی کی امید رکھو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے فرمایا، تم دعا کرتے ہوئے یہ کہو، اے اللہ مجھے ہدایت دے اور مجھے سیدھے راستے پر چلا، اور ہدایت سے صحیح راستے پر چلنے اور سیدھا رہنے سے تیر جیسے سیدھا رہنے کو ذہن میں رکھو۔ اس حدیث کو مسلم نے روایت کیا ہے۔ یہ سب باتیں رہیں اور درود و سلام نازل ہو رحمت و ہدایت اور دوستگی نعمت پر اللہ کے رسول محمد بن عبداللہ پر۔ اے اللہ درود و سلام اور برکت نازل ہو آپ پر، آپ کے پاک باز آل پر، آپ کے چوندہ ساتھیوں پر، اور قیامت تک اچھے طریقے سے ان کی پیروی کرنے والوں پر، ان کے ساتھ ہم سے بھی تو اپنے احسان و کرم سے اے کریم و غفار۔ اے اللہ اسلام اور مسلمانوں کو غلبہ عطا فرما، دین کے قلعے کی حفاظت فرما، اپنے موحدین بندوں کی مدد فرما۔ اے اللہ اس ملک کو اور بقیہ تمام مسلمانوں کے ملکوں کو امن و اطمینان والا بنا دے۔ اے اللہ غم زدہ مسلمانوں کے غموں کو دور فرما، مصیبت زدہ لوگوں کی پریشانی کو دور کر، مقروضوں کے قرض ادا کروا دے، اور ہمارے بیماروں اور بیمار مسلمانوں کو اپنی رحمت سے شفا بخش اے ارحم الراحمین۔ اے اللہ محاذ و سرحد پر ہمارے فوجی بھائیوں کی درستگی فرما، اے اللہ تو ان کا معاون و مددگار ہو جا، ان کا مؤید و پاسبان بن جا۔ اے اللہ ہمیں ہمارے ملکوں میں تو ہماری حفاظت فرما، ہمارے اماموں اور حکمرانوں کی تو اصلاح فرما، حق، توفیق اور درستگی سے تو ہمارے امام اور حکمراں کی تائید فرما۔ اے اللہ تو ان کو اور ان کے ولی عہد کو اس چیز کی توفیق دے جس میں ملک اور لوگوں کی بھلائی ہے۔ اے اللہ ہمارے لیے ایمان کو محبوب بنا دے۔ اے اللہ ہمارے لیے ایمان کو محبوب بنا دے اور اسے ہمارے دلوں میں مزین کر دے۔ کفر کو، گناہ کو اور نافرمانی کو ہماری نگاہوں میں ناپسندیدہ بنا دے اور ہمیں ہدایت یافتہ میں بنا دے۔ اے اللہ ہمیں دنیا میں بھلائی عطا فرما اور آخرت میں بھلائی عطا فرما، اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا۔ اے اللہ ہم نے اپنے نفس پہ ظلم کیا ہے، اگر تو ہمیں بخش نہیں کرے گا تو ہم بہت خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔
अल्लाह ताला अदल का, भलाई का और खराबतदारों के साथ सलूक करने का हुक्म देता है और बेहयाई के कामों, नाशाइस्ता हरकतों और जुल्म ज़्यादती से रोकता है। वो खुद तुम्हें नसीहत कर रहा है कि तुम नसीहत हासिल करो और अल्लाह के अहद को पूरा करो, जबकि तुम आपस में कौल करार करो और कस्मों को उनकी पुख्तगी के बाद मत तोड़ो, हालांकि तुम अल्लाह ताला को अपना जामिन ठहरा चुके हो। तुम जो कुछ करते हो अल्लाह उसको बखूबी जान रहा है। वसल्लु वसल्लिमु रहिमकुमुल्लाह अला रहमतिल मुहदाह वन्निअमतिल मुस्दाह मुहम्मद इब्न अब्दिल्लाह रसूलिल्लाह फल्लाहुम्मा सल्लि वसल्लिम मुबारिक अलैहि वअला आलिहि अल-अطهار وصحبه الأخيار والتابعين لهم بإحسان إلى يوم القرار وعنا معهم بمنك وكرمك يا كريم يا غفار. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين واحمي حوزة الدين وانصر عبادك الموحدين واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم فرج هم المهمومين ونفس كرب المكروبين واقض الدين عن المدينين واشف مرضانا ومرضى المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ما سألناك من خير فأعطنا وما لم نسألك فابتدئنا وما قصرت عنه آمالنا وأعمالنا من خيري الدنيا والآخرة فبلغنا. اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا وأيد بالحق والتوفيق والتسديد إمامنا وولي أمرنا. اللهم وفقه وولي عهده لما فيه صلاح البلاد والعباد يا رب العالمين. اللهم سدد جندنا المرابطين في الحدود والثغور كلهم معينا وظهيرا ومؤيدا ونصيرا. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروه على نعمه وفضله وآلائه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.